کیا اے آئی دجالی پلاننگ کا پارٹ ہے؟ کا دشمن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا چلاک ہے، اتنا یہ ہے کہ وہ چیزیں اس طرح سے پلان کر رہا ہے. اے آئی کو اب بنانے کے لیے پہلے انہوں نے یہ نیت کی کہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو ہم نے خراب کرنا ہے، اور اس نیت سے اب ہم یہ ایک ایسی چیز بناتے ہیں کہ جس سے ان کی کریٹیوٹی اور ان کی امیجینیشن جو ہے اور ان کے انالیسس کی جو اسکل ہے وہ ختم ہو جائے گی. بیوقوف لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی اسکیم کے تحت اس سے الائن کر رہے ہیں اینڈ آف دا ٹائمز کی جو چیزیں ہیں. ایک نیو جنریشن آ رہی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کوئی اسلامک مسئلہ بھی ہے تو لوگ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسلام سے متعلق جو بھی آپ رائے لیں، چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کا کوئی بھی اے آئی ماڈل، وہ یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے انالائز کر سکے. خطرناک کتنی تو بہت خطرناک ہے. یہ کچھ ریفرنسز اور کچھ بکس ایسی پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پکچر دیتے ہیں اپنی جو فوت شدہ لوگ ہیں، آپ کی پکچر ان کے ساتھ جوڑ کے دے دیتا ہے. جنت اور دوزخ ساتھ لیے کھڑا ہے نا، تو چیلنج کیا جائے گا، کر کے دکھائے گا مردوں کو زندہ. یہ تو انسان کو ٹرامیٹائز مسلسل رکھنے کی بات. جب بھی کوئی اچیومنٹ کروں گا تو میں سب سے پہلے فون نکالوں گا اور اپنے مثلاً دادا کو بتا رہا ہوں کہ دادا میں نے آج یہ کیا، کہ اب نارمل حرکت ہے. کیا ہمیں ایک اسلامک اے آئی ماڈل بنانا چاہیے؟ ایسی کیا ضرورت ہے اس وقت میں پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک آگے ٹول کی طرف بڑھنا چاہیے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ اے آئی کیا واقعی دجالی نظام کا حصہ ہے؟ کیا یہودی اے آئی کے ذریعے دجال کو ویلکم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی اور امیجینیشن کو کیسے ختم کر رہا ہے؟ اور کیا واقعی اسلام کو اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک الگ سے چیٹ بوٹ ہونا ضروری ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ میں بخیر و عافیت ہوں. اچھا سلیم بھائی، آج ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ اوبویسلی آج کل کے دور میں، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اور اس چیز کے اندر آپ کی کیونکہ ایکسپرٹیز بھی ہیں، تو آپ ایک ریلیونٹ پرسنالٹی ہیں جن سے یہ اس بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی اور اوبویسلی سائنس کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی آپ وہ منسلک ہیں، اسی پہ ہی آپ کام کر رہے ہیں. سلیم بھائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں آج کل کے دور کے اندر؟ وہ کیسے گرو کر رہی ہے؟ اسلامک اسٹڈیز کے لحاظ سے ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک پازیٹیو چینج ہے سوسائٹی کے لیے؟ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اوبویسلی جو ایک نیو جنریشن آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ریلائنٹ ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ریلائی کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اسٹڈی کے لیے، اسٹڈی مٹیریل کے لیے. ایون کوئی اسلامک مسئلہ بھی ہے تو لوگ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے سینیریو کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے جو انٹروڈکٹری پارٹ میں سوالات آئے ہیں وہ اکٹھے بہت سارے سوالات ہیں، تو ون بائی ون ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بہت جلدی سے ایک تو وہ پبلک میں آ گیا اور اس کی کوئی بہت خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت خاص ٹریننگ نہیں ہوئی ہے. لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیٹا سیٹس کے اوپر ٹرین ہوتا ہے اور پھر اس کا ماڈل پورا ورکنگ کا اسی طرح ہی ہے. تو وہ اپنی پوری ٹریننگ کے بغیر ہی یہاں پبلک جو ہے وہ ہینڈز میں موجود ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب جب پبلک اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو اس انٹریکشن کی بنیاد کے اوپر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ رہی ہوتی ہے. چونکہ یہ جنریٹیو اے آئی ہے تو جس طرح سے آپ ڈیٹا اس کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، جس نوعیت کے سوالات آپ اس سے پوچھتے رہتے ہیں، تو اسی مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے اور اپنے سوالات کو، اپنے جوابات کو، اپنے انالیسز کو، اپنی پراپر جو اس کی ایک اسکیم ہے آپ کے جواب کو ایڈریس کرنے کی، اس کو اڈاپٹ کرتا رہتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے. تو ابھی اس تناظر میں اے آئی جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ہی ایک اپنی نیو بورن کیفیت سے گزر رہی ہے، بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بہت زیادہ اس انداز میں ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت اوتھینٹک سورس ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے کہ جو بنیادی ہیومن فیکلٹیز کو کوئی الٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی ہے. تو یہ اتنی یعنی ابھی اس کے اوپر ریلائبل چیز نہیں ہے میرے خیال میں. اسلامک پرسپیکٹو سے کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھنے کے اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ نے کچھ ڈیٹا صرف پڑھنا ہے، کچھ چیزوں کو سمرائز کروانا ہے، یا اب تو خیر چلیں اس میں کچھ یہ تبدیلی آ گئی یا یہ بہتری آ گئی کہ آپ اس کے اندر کوئی ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں، کوئی فائل اس کو آپ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ اس کا انالیسز آپ کو دے سکتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں یا آپ کوئی ڈیٹا اس کو نہیں پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے بغیر اگر آپ اس سے آنسر لیں تو جو پہلے سے موجود ڈیٹا ہے جس کے اوپر یہ فیڈ کر رہے ہیں، یا اور جو سوالات کچھ لوگوں نے پوچھے ہوئے ہیں، یا اس کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے
اگر وہ میرے سامنے ہو تو میں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک آپشن موجود ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یا آپ کی جو چیٹ ہے اس کو دیگر لوگوں کے لیے بھی وہ استعمال کرتا ہے، اور اس ڈیٹا سیٹ کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، جو کنورسیشن آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جو یہ کنورسیشن ہے یہ دوسروں کے لیے بھی ڈیٹا سیٹ کے طور پر استعمال ہوگی. اب جب یہ معاملہ ہے تو اسلام سے متعلق جو بھی آپ رائے لیں، اور خاص طور پہ اسلام کا اگر معاملہ ہو تو اس میں رائے بہت اہم ہے، اور عالم جو ہے وہ کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے، کس اصول کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کی اپنی سبجیکٹیوٹی اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے. تو جب مختلف چیزیں موجود ہیں اور ایک رائے کے اوپر کنسنسس اس طرح سے بظاہر موجود نہیں ہوتا ہے، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سسٹمیٹک ہے، یعنی اس وقت اس موقع پر میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ایسیمیٹرک معاملہ ہے، لیکن آراء چونکہ بہت زیادہ ہیں تو ان بہت زیادہ آراء میں سے چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کا کوئی بھی اے آئی ماڈل وہ یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے انالائز کر سکے، اور جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، اس کی سچویشن کے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈھال کر پیش کرے. تو یہ بہرحال ایک کمی ہے ابھی اس کے اندر، اور شاید یہ آئندہ بھی رہے گی، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ بہرحال آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، سپر انٹیلیجنس یا ریئل انٹیلیجنس نہیں. تو یہ خطرناک کتنی ہے، مطلب اس طرف آئیں کہ اگر اسٹوڈنٹس اس کو یوز کریں اسپیسیفکلی، کیونکہ ہم ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، حالانکہ یہاں پر بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. اسٹل چلیں ایک اسلامک سوسائٹی ہے، اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی ہو یا کوئی بھی اے آئی بوٹ ہو، کوئی بھی اے آئی ماڈل ہو، وہ کس حد تک خطرناک ہے اور اسٹوڈنٹس کو کس طرف وہ لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک اعتبار سے تو بہت خطرناک ہے. وہ اعتبار یہ ہے یا وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر ریلائی بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں اپنی کریٹیوٹی کو کمپرومائز کر کے، یعنی کریٹیوٹی کمپرومائز اس میں اس طرح سے ہو جائے گی کہ آپ جب اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنی جو ہیومن انڈیور ہے یا جو ایک ہیومن پروسیس ہوتا ہے، جو سیکھنے کا ہوتا ہے، جو غلطی کا ہوتا ہے، کہ آپ پہلے غلطی کرتے ہیں، آپ نے ایک جملہ لکھا، آپ نے دیکھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ ایموشنز آپ ایڈ کرتے ہیں. وہ جو پروسیس ہوتا ہے کسی ڈرافٹ کو فائنلائز کرنے کا، وہ پروسیس انسان کی اپنی کریٹیوٹی کو بڑھا رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ پورا پروسیس جو ہے وہ امیجینیشن کو، کریٹیوٹی کو سائملٹینیسلی نمو دے رہا ہوتا ہے، اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ جب آپ اس پروسیس میں سے گزرتے ہیں، یا ایک کریٹڈ چیز جو پہلے سے موجود ہے، کوئی لٹریچر ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، پہلے سے کوئی کام ہوا ہے، کوئی ریسرچ ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، مینول دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھنے کا جو پروسیس ہے وہ بذات خود بھی آپ کی امیجینیشن اور کریٹیوٹی کو بڑھا رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس سارے پروسیس کو اسکپ کر دیتے ہیں اور آپ ایک چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی بھی اے ماڈل کو آپ ایک پرومپٹ دیتے ہیں کہ مجھے یہ لیٹر چاہیے یا مجھے یہ ریسرچ چاہیے، یہ ڈیٹا چاہیے، جو بھی ہے، تو آپ اس پورے امیجینیشن اور کریٹیوٹی کے جو پروسیس ہے جس سے وہ بنتی ہے اس کو اسکپ کر رہے ہیں. اور جب آپ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں تو پھر اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ آپ اس قابل بھی نہیں رہیں گے کہ آپ پرومپٹ بھی دے سکیں. کیونکہ ابھی جو آپ پرومپٹ دے رہے ہیں وہ آپ پرومپٹ دے رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے ابھی 20-25 سال اپنی زندگی کے، 30 سال یا جو بھی آپ کی ایج ہے، وہ آپ نے اس کریٹیوٹی اور امیجینیشن کے پروسیس سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں سے یہ والا پروسیس مائنس کر دیا جائے گا تو پھر آپ اس قابل بھی نہیں ہوں گے میرے خیال میں کہ آپ اتنے بھی کریٹیو ہوں کہ آپ پرومپٹ بھی دیکھنے کے قابل ہوں. کیونکہ پرومپٹ دینا خود ایک جو ہے وہ خاصی کریٹیو چیز ہے. مناسب پرومپٹ دینا، اپنے مطابق اس سے ریزلٹس جنریٹ کروانا، اس میں بھی کریٹیوٹی چاہیے. نہیں، اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کروں کہ جو پرومپٹ ہے نا، ہمارے ہاں چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کر بھی رہے ہوتے ہیں اور کافی سارے انڈسٹری میں بھی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو، تو جب بھی کوئی ایک پرومپٹ بنانی ہوتی ہے نا تو وہ اس کو اپنی دیسی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی میں یہ آئیڈیا ہے میرا، تو اس کے لحاظ سے ایک اچھی سی پرومپٹ بنا کے دے دیں. پہلے پرومپٹ بھی اسی سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کر کے دیکھیں نا، یہ تنزلی ہے نا، کہ ہونا یہ چاہیے تھا، یا ابھی بھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اے آئی کو ہمیں ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے. یعنی ہمیں اس کو ہیومن فیکلٹیز کا الٹرنیٹیو نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ٹول سمجھنا چاہیے. اور میں مثلاً آپ کو میں اپنی ایک پرسنل ایک پریکٹس بتاؤں. میں اگر کوئی لیٹر لکھتا ہوں آفیشیل، میں ایک ادارے سے وابستہ ہوں، آپ جانتے ہیں پرسنلی، تو میں اس کا لیٹر لکھنے کے لیے یوں نہیں کرتا ہوں کہ میں ایک پرومپٹ دوں اسے اور وہ لیٹر اس سے لکھوا لوں. اگرچہ چیٹ جی پی ٹی اس نوعیت پہ تو بہت ہی ماہر ہے کہ وہ ایک لیٹر لکھنا اور ایک اپلیکیشن لکھنا اور کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ ڈرافٹ کرنا، منٹس آف میٹنگ کو ڈرافٹ کرنا، یہ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے ذاتی طور پہ کہ میں پہلے اس کو خود لکھوں. لکھنے کے بعد جو فرسٹ ڈرافٹ میرا تیار ہوتا ہے اس کو میں دوبارہ ریویو کرتا ہوں، اس کو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں بہتری کہاں آ سکتی ہے، ایموشنز کہاں ڈالے جا سکتے ہیں، جو تحریر کا اتاؤ چڑھاؤ ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے اور اس کو مناسب بنایا جائے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ آڈینس کس طرح کی، وہ سارے یعنی ایک
ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ پیسیولی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کا، ایک لیٹر لکھتے ہوئے، کوئی بھی ڈاکیومنٹ تیار آفیشیل کرتے ہوئے. اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ گرامیٹیکل مسٹیکس مثلاً رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہو سکتی ہیں کہ جو میں چونکہ اور اس پہ بالکل بھی میں شرمندہ نہیں ہوتا کہ چلے میں انگریزی جانتا نہیں ہوں یا مجھ میں انگریزی میں کیوں غلطی ہوتی ہے تو میں وہ انگریزی درست کروا لوں کسی سے. بالکل ٹھیک تو ہے. میں اس کی انگریزی کی درستی کروانے کے لیے میں اس کو پیش کروں اور کہوں کہ اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس کو دور کر دیں. تو یہاں تک ایک ٹول کے طور پر، اور پہلے خود کچھ کوئی کوشش کر کے آپ اس کو یعنی کریٹ کریں، اس کا فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ ڈرافٹ، تھرڈ ڈرافٹ خود بنائیں، پھر اس کو فائنلائز کرنے کے لیے وہ کروائیں. اچھا، اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر ریلائی نہ کریں. آپ کے سامنے ایک ڈرافٹ آ گیا، آپ اس ڈرافٹ کو پھر چیٹ جی پی ٹی سے جو آپ کا ڈرافٹ ہے یا کسی بھی جیمینائی سے آپ کا آیا ہے، کلاؤڈ سے آیا ہے، تو اس کو آپ ریویو کریں. آپ دیکھیں گے اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، شروع پہ چلیں یہاں سے ایک بات مجھے یاد آ گئی. شروع پہ جب میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ 2023 سے استعمال کر رہا ہوں، شاید یہ 2022 کے نومبر میں لانچ ہوئی تھی یا اکتوبر میں یا اس کے آس پاس، تو وہاں سے میں اس وقت سے استعمال کر رہا ہوں. تو مجھے یہ بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ مثلاً یہ جنرل نیوٹرل پروناؤنس استعمال کرتا ہے. تو میں نے ایک تحریر لکھی، اس میں میں نے جینڈر کا بالکل خیال رکھا اپنے نارمس کے مطابق اور اپنے اس پرسپیکٹیو کے مطابق. تو اب وہ تحریر میں نے اس کے لیے انگریزی ٹھیک کروانے کے لیے ڈالی. اس نے تمام جو پروناؤنس تھے وہ چینج کر کے جنرل نیوٹرل کر دیے، اور وہ ڈاکیومنٹ کی شکل بہت بدل گئی نا اس کی وجہ سے. اگر کوئی حساس بندہ اس کو پڑھتا تو وہ دیکھتا کہ بھائی سلیم کیا ہے اور اس نے یہ تحریر کس طرح کی لکھی ہے، تو وہ لگا نہ کھاتی نا، اس پڑھنے والا پریشان ہو جاتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے. اگر میں اسے ریویو نہ کرتا اور میں ویسے ہی بھیج دیتا تو میرا امیج بہت ڈسٹارٹ ہوتا ہے جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں. خاص طور پہ یہ کہ اس پرسپیکٹیو میں کہ میں پہلے کام بھی جینڈر ڈسکورسز کے اوپر پی ایچ ڈی میں کرنا شروع کیا تھا، تو پھر بعد میں کچھ وجوہات کی بنا پہ میں نے ٹاپک اپنا چینج کیا. تو بہرحال اس تناظر میں لوگ اس کو بہت اور طرح سے دیکھتے. تو یہ میرے لیے، میری پرسنالٹی کے لیے، میرے سوشل امپریشن کے لیے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ویسے تو یہ بات کرتے ہیں اور اب یہ استعمال خود اپنی تحریر میں. اچھا، دوسرا مسئلہ مجھے یہ پیش آیا ہے، میں اپنی پی ایچ ڈی کے سناپسس بنانے کے لیے اس سے کچھ مدد لے رہا تھا ریسرچ میں. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ کچھ ریفرنسز اور کچھ بکس ایسی پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو بالکل مجھے اتنی اس پہ حیرت ہوئی کہ یہ کیا میرے ساتھ مذاق ہے کہ میں اگر اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنا یہ سناپسس جو میں نے اس سے تیار کروایا ہے، کچھ ریفرنسز اس سے جنریٹ کروائے ہیں، وہ میں جا کے اپنی سپروائزر کو پکڑاؤں اور میری سپروائزر ان میں سے ایک کو چیک کر لے. مطلب 10 میں سے سچی بات ہے کہ 10 میں سے 2 تھے کہ جو کچھ جینین تھے، ان کے بھی ریفرنس نمبرز غلط ہی تھے، لیکن چلیں وہ کتاب موجود تھی. لیکن 8 بیچ میں سے ایسے تھے کہ جو سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ریسرچ آرٹیکل اور ان کے ڈی او آئی نمبر بھی اسی طرح سے فورجڈ ہیں، وہ سارے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. میں ان کے وہ ڈی او آئی نمبرز ڈال کے دیکھتا ہوں، وہ آتے ہی نہیں، کہیں آتے ہی نہیں ہے. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ کام میں نے ہی کرنا ہے کہ اس کو بعد میں نے ویریفائی کرنا ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو میں نے چیک کرنا ہے اور ایک ایک ریفرنس کو میں نے کراس چیک کرنا ہے، تو پھر یہ زیادہ آسان تھا کہ میں پہلی مرتبہ اس کو خود لکھوا لیتا. بالکل ٹھیک ہے. سلیم بھائی آتے ہیں، وہ جو ہماری کنورسیشن جو بیسیکلی ٹاپک کے لحاظ سے ہو رہی تھی. سر مجھے یہ بتائیں کہ سمجھ گئے یہ سارا کچھ، ایک جہاں تک میں نے اس بارے میں اسٹڈی کی اور جہاں تک میں نے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹرز کو بھی دیکھے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ایجنڈا ہے. ایجنڈا سمجھ لیں کہ ساؤتھ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نیو جنریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو سوچنے سے قاصر کر دیا جائے، اے آئی ڈپینڈنٹ ہو جائے اسٹوڈنٹس. وہ اسلامک اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کسی بھی سوسائٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ ان کو پھر کنٹرول کیا جا سکے. اے آئی کے اوپر جب وہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، جب وہ اے آئی سے پوچھیں گے تو جواب ہی وہ دیا جائے تاکہ وہ سوچنے میں مجبور ہی نہ ہو. جو جواب آگے وہ اس کے اوپر ریلائی کریں، اسی کو سچ مانیں اور اسی پہ چلیں. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی ازمپشنس میں یہ مانتا ہوں کہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ سمجھیے کہ تصور کر لی جاتی ہیں اور ان کو اپنے ذہن کا حصہ بنا لیا جاتا ہے اور اس کو فیکٹ چیک نہیں لگایا جاتا ان پہ، اور پھر یہ ان ازمپشنس کی بنیاد کے اوپر کچھ نتائج قائم کر لیے جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. یعنی اتنی پلانڈ پروگرامنگ کرنا، یعنی بعض اوقات یہودیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اللہ معاف کرے، بہت محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ خدائی اختیارات تھوڑی ان کے پاس کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو پلان کریں اور ایک ایک پوائنٹ کے اوپر چیزوں کو لے کے چلیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتے ہوں گے اور ان میں کسی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہوں گے، لیکن یہ اتنا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اے آئی کو اب بنانے کے لیے پہلے انہوں نے یہ نیت کی کہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو ہم نے خراب کرنا ہے، اور اس نیت سے اب ہم یہ ایک ایسی چیز بناتے ہیں کہ جس سے ان کی کریٹیوٹی اور ان کی امیجینیشن جو ہے اور ان کے انالیسس کی جو اسکل ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوگا، لیکن بناتے ہوئے شاید میرے لیے ماننا یہ بات مشکل ہے
کہ ہم یہ ایک ورڈکٹ صادر کر دیں اور یہ کہیں کہ جی بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ نوجوان نسل کو تباہ کیا جائے، خراب کیا جائے. ہاں یہ والا پہلو اس کا درست ہو سکتا ہے کہ چونکہ ڈیٹا از پاور، اور آپ انارمس اماؤنٹ آف ڈیٹا کے اوپر چونکہ یہ فیڈ کرتا ہے اور بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، تو چونکہ ڈیٹا از اے نیو ویپن اور ایک نئی پاور کی جو ایک چیز ہے وہ آپ کے ہاتھ آ گئی ہے، تو پاور ٹول کے طور پر تو اس کو ہو سکتا ہے کہ بعض کمپنیز اور یا بعض ایجنسیز یا بعض گورنمنٹس استعمال کریں بعد ازاں، لیکن اس کو بنانے میں اپنی تو یہ کوئی بہت زیادہ مضبوط بات نہیں. کہا یہ جاتا ہے ایک دجالی نظام قائم کیا جا رہا ہے، جو کہ پرسنلی ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات بھی ہے، کیونکہ یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں اپنا، اور اس کو ویلکم کرنے کی تحریک بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اس سے آئی گیس کہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. جو بات جہاں تک رہی نا کہ نوجوانوں کی، کسی بھی کنٹری کی جو بھی فیوچر ہوتا ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک جو سوسائٹی ہے اس کو اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ کر دیں ایک ایسے سیٹ اپ کے اوپر کہ جب آپ اس سے سوال پوچھیں اور جواب وہی آئے جو کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ بیک اینڈ پہ اس کو کیا کنٹرول کیا جا رہا ہے، یا وہ واقعی آٹومیشن والے پروسیس میں وہ آٹومیٹکلی جواب دے رہے ہیں، یہاں تو اس کے اندر کوئی چیز فیڈ کی ہے اسپیسیفکلی ایریا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس اسپیسیفک ریجن کے جو لوگ ہیں اس کو اس طرح سے جواب دیا جائے. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ واقعتاً ہو بھی رہا ہو، کیونکہ جب ایک نوجوان سوچنے سے قاصر ہو جائے گا، جب وہ اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا، تو پھر کریٹیو آئیڈیاز بھی نہیں آئیں گے، نیو جو سی آپ سمجھ لیں ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ بھی نہیں آئے گی، اور لوگ جو ان سے نا ایک جس طرح ہمارے پاس بڑے ہیرو نیشنل ہیروز ہیں، جیسے اگر ہم نوبیل پرائز میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، تو وہ کچھ سوچ کے کچھ کیلکولیشنز کر کے، جب ہم کیلکولیشنز ہی چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں گے تو ایک نوجوان بچہ کیسے آگے جا سکے گا؟ اچھا دیکھیں، میں اس بات کو ایک مثال دیتا ہوں. جناب موسیٰ نے جب یہودی کی وہ تھی ایک ریکویسٹ کہ ہم جو ہیں وہ ساگ اور وہ زمین کی بنی ہوئی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، تو جناب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ اس بستی میں اتر جائیں، جہاد کریں، اور جو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ مل جائے گا وہاں پر. تو انہوں نے کچھ اپنے جو ہے وہ ایجنٹس کہہ لیجیے ماڈرن زبان میں، کہ کچھ ایجنٹس بھیجے اور اینالائز کرنے کے لیے ان کی پاور ڈائنامکس کیا ہیں. تو انہوں نے آ کے، وہ چونکہ انفلوئنس تھے بہت زیادہ عام یہودیوں کے، تو انہوں نے آ کے اس طرح سے بات لوگوں کو باز بتائی، وہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ تو ایسے ہیں، بہت خطرناک ہے، بہت طاقتور ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا. اچھا، اس سے میں یہ انفر کر رہا ہوں کہ میرا دشمن ہے. نتیجے کے اعتبار سے جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کریٹیوٹی ختم ہوگی، امیجینیشن ختم ہوگی، نوجوان نسل تباہ ہو سکتی ہے اس سے. لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا کہ کیا ہی اس نیت سے تیار کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسی نیت سے تیار کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ نتیجہ بہرحال یہی ہے اس کا. اور میں اپنے دشمن کو اگر اتنا زیادہ چالاک اور اتنا زیادہ سمجھدار ماننے لگ جاؤں تو اس سے میرے حوصلے پست ہوں گے، یا میری قوم کے نوجوانوں کے حوصلے پست ہوں گے، جو کہ میں نہیں چاہتا ہوں. اور جس کے لیے کہنے کے لیے یہ بات میرے پاس کوئی بہت زیادہ ایویڈنس بھی نہیں ہے نا، کہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ پلان کیا اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بہت زیادہ پلان کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، چیزیں اس طرف چل رہی ہیں، قیامت آنی ہے، وہ اللہ ہی کی ایک اسکیم ہے، اس کے مطابق کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، دجالی نظام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اتنے ہی وہ اگر سمجھدار ہوتے تو ایمان ہی نہ لے آتے. تو وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، وہ بیوقوف لوگ ہی. وہ بیوقوف لوگ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی اسکیم کے تحت اس سے الائن کر رہے ہیں، اینڈ آف دا ٹائمز کی جو چیزیں ہیں، تو دجال کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ الائن کر رہی ہیں، اور یقیناً کر رہی ہوں گے. لیکن میرے پاس اتنا ایویڈنس نہیں ہے کہ میں یہ آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا چلاک ہے، اتنا یہ ہے کہ وہ چیزیں اس طرح سے پلان کر رہا ہے. بٹ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں پلان ہو رہی ہیں، وہ اللہ کی اسکیم بھی ہے، اس کے مطابق وہ الائن کرتی جا رہی ہیں. لیکن اب سچویشن یہ ہے، جو مجھے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچویشن میرے دشمن نے بنا دی ہے، یا جس طرح سے بھی وہ بن گئی ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے سچویشن میں؟ مجھے اپنی نوجوان نسل کو، مجھے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، یا مجھے خود کو سب سے پہلے اس سے بچانا کیسے ہے کہ میں امیجینیشن کا یہ قتل عام ہوتا دیکھ رہا ہوں، میں کریٹیوٹی کا یہ قتل عام ہوتا دیکھ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، جو کہ بہت خطرناک چیز ہے نا. انسان نہیں رہے گا نا، امیجینیشن ختم ہو جائے گی، کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی. تو انسان کو آپ کس بنیاد کے اوپر اکاؤنٹیبل کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھی آپ نے جو ہے وہ مثلا ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کس بنیاد پر پوچھیں گے؟ آپ کا پھر پوچھنا نہیں بنے گا نا. تو یہی بات ہمارے ایک اسکالر کہتے ہیں کہ جب انسان کچھ ایسی چیزوں کے اوپر حاوی ہو جائے گا
تو بھئی کیا اللہ تعالیٰ اس نظام کو پلٹ دیں گے اور ایک نیا نظام آ جائے گا جو قیامت کا ہے یا حشر کا نظام ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کانسپریسی تھیریز قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے ویسی ہی ہیں، ان سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز کہ یہ ایک مطلب دجالی جو پلاننگ ہو رہی ہے اس کا پارٹ نہیں ہے. اے آئی از ویری سمپل اینڈ اے آئی از ویری انوسینٹ. نہیں چلیں وہ ایک بات اپنے نتیجے کے اعتبار سے پارٹ ہے، لیکن اپنی پلاننگ یا اپنی بنت کے اعتبار سے اس طرح سے پلان نہیں کیا گیا کہ یہ پزل کا ایک پیس ہے، اس کو میں اس طرح بنا رہا ہوں، یہ یہاں فٹ ہو جائے گا. سم ہاؤ اللہ کی اسکیم ہے کہ وہ اس کے ہاں وہ اس طرح سے فٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا دشمن اتنا چلاک نہیں ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے میں نے کہ وہ یہ کر سکے. اس بات کو آپ کی بالکل مان لیا. اس کے ساتھ فور دا ٹائم بینگ میں جو ان سے اگری کر لیتا ہوں. تو کیا ہمیں ایک اسلامک اے آئی ماڈل بنانا چاہیے؟ مطلب لیٹ سے کہ ایک اسلامک چیٹ بوٹ بنانا چاہیے چیٹ جی پی ٹی کے ماڈل پر، کہ لیٹ سے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کوئی بھی شرن مسئلہ آ رہا ہے، میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں اس سے، تو میں ایک ٹائپ کر کے ماروں مجھے اس حدیث نمبر کو بتا دیں، اس حدیث کو کر دیں، میرا یہ مسئلہ بن رہا ہے، حدیث کے ریفرنس سے مجھے یہ بتا دیں. تو کیا ہمیں پھر چیٹ جی پی ٹی کے ماڈل پہ ایک اے آئی کو بنا دینا چاہیے؟ اچھا پہلے آپ بتائیں ویسے کہ میرا سوٹ ووٹ دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے میں کیا جواب دوں گا، بنانا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، آبویسلی میں آپ کو جج نہیں کر سکتا. سوٹ بوٹ تو کوئی بھی، میں شلوار قمیض میں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کوئی لیٹ سے کہ دیہات سے اٹھ کے آیا ہوں، یا آپ اگر پینٹ کوٹ میں آئے تو آپ یورپ سے آئے، تو اس طرح تو میں جج نہیں کر سکتا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ جج نہیں کر رہے ہیں جی. لیکن میں اس کے بارے میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جس سے کچھ وضاحت ہو جائے اس سوال کی آپ کے، کہ ایسی کیا ضرورت ہے کہ جو اس وقت میں پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک آگے ٹول کی طرف بڑھنا چاہیے؟ نہیں، آبویسلی اگر چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی ماڈلز، اے آئی چیٹ بوٹس ہیلپ کرنے سوسائٹی کے اندر ایک ایگزسٹنس ہے اور وہ دجالی پارٹ بھی نہیں ہے، تو ہم ایک ایسی چیٹ جی پی ٹی سے جس کے پاس باقی ساری چیزوں کا نالج ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ایک اسلامک چیٹ بوٹ بنا لیتے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ڈیزائن ہوگا صرف اسلامک آنسرز دینے کے لیے، یا لیٹ سے ایک اسلامک چیٹ جی پی ٹی یا اسلامک عالم بنا لیتے ہیں، اے آئی عالم، جن سے اے آئی اسکالر، جس سے ہم جا کے بات کر سکتے ہیں، اپنے مسئلے پوچھ سکتے ہیں. نہیں، اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں میری ویسے ضرورت پوری ہو رہی ہے میرے پاس، یعنی مجھے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو میرے کچھ دوست ہیں یعنی عالم ہیں اور میں ان کے ساتھ پڑھا ہوں، کلاس فیلو ہونے کا مجھے شرف ہے، تو میں ان سے فون پہ پوچھ لیتا ہوں. مجھے مطلب ذاتی طور پر ضرورت نہیں محسوس ہوتی. عام بندے کو تو نہیں مثال دے ہوگا. رہا ہوں، عام بندے کے لیے اور بھی آسان ہے نا. وہ مسجد جاتا ہے، مسجد میں عالم موجود ہیں، وہ وہاں پہ سوال کر لیتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو پہلی بات، یا تو پہلے ضرورت کوئی گیپ آئیڈینٹیفائی ہو، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے میں کہوں کہ بھئی یہ والی میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. مثلا مجھے قرآن کی آیات کا ترجمہ نہیں مل رہا ہے، تو میں قرآن کی آیات کا ترجمہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا جنریٹیو اے آئی بناتا ہوں کہ جو عربک سے اوتھینٹک ٹرانسلیشن کرے گا اور اسلامک کانٹیکسٹ میں ٹرانسلیشن کرے گا قرآن مجید کی. تو بھائی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے مجھے پیش. یا میرے کوئی ایسے فقہی سوالات ہیں کہ جن کا جواب نہیں دیا جا رہا، طلاق کا کوئی مسئلہ ہے، میری فیملی سے متعلق کوئی مسائل ہیں، میرے کاروبار سے متعلق، معاملات سے متعلق کوئی مسائل ہیں جن کا مجھے بھی جواب نہیں مل رہا ہے، تو اب مجھے ایسا چاہیے کہ یہ میں کروں. یعنی کوئی بھی چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کسی گیپ کو فل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی معاشرے میں آپ کو یہ والا مسئلہ نہیں آتا. یعنی آپ جتنا مرضی الزام لگاتے رہے مولویوں پر، مدارس پر کہ وہ کوئی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو خیر یہ تو اسٹیٹمنٹ درست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بہرحال بہت اچھے سے نبھائی ہے. آپ کو اسلامک رہنمائی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس طرح کا کچھ کر بھی لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھا ویسے یہ کہ جو ابھی تک موجود ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اس نوعیت کے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں بہت ہی یعنی ان کا ڈیٹا سیٹ اپنا ہو اور وہ خود جنریٹیو اے آئی کے طرز کے اوپر کوئی اے آئی ماڈل ہو. وہ بس یہ ہے کہ لے دے کے چیزیں کچھ جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں ایسی. یعنی ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے ایٹ لیسٹ کوئی ایسا انڈیجینیس ورک ہو کہ جو اپنے آپ میں اس طرح سے ہو. اچھا بہرحال اس طرح اگر کچھ کر بھی لیا جائے تو ابھی تک اے آئی کی یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ ماڈلس جو ہم دیکھتے ہیں ان میں بھی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ انسان کے جو شخص ہے اس کی جو پروفائل ہے اس کے مطابق وہ جواب دے سکے. یعنی اس بات کو میں آسان کرتا ہوں کہ مفتی جو ہے نا وہ جب کوئی جواب دیتا ہے تو وہ سائل کی ضرورت اور اس کے کانٹیکس کو مد نظر رکھ کے دیتا ہے. ایموشنز کو بیسکلی، ہاں ایموشنز کو بنیاد بناتا ہے اور اس کی سچویشن کو بنیاد بناتا ہے. اچھا بنیاد بنانے سے مراد یہ کہ مد نظر رکھتا ہے، بنیاد وہ یقیناً شریعت ہی کو بناتا ہے. اب شریعت کو وہ کورسپونڈ کرتا ہے اس کی سچویشن کے ساتھ. یہ ہوتا ہے مفتی کا کام. اس وقت چیٹ جی پی ٹی اس فیکلٹی سے بالکل محروم ہے. ٹھیک ہے، وہ ایموشنز اور وہ ساری چیزوں سے بالکل محروم ہے. انسان کی سچویشن کو وہ نہیں سمجھ سکتی ہے. یعنی اسے نہیں معلوم ہے کہ جب
طلاق کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو فریقین کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ کس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں وہ کیا رہنمائی کر سکتا ہے. یا کسی بھی اور معاملے میں کوئی مالی مسئلہ ہو جاتا ہے, اس کو کیا پتا کہ جب مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کرب کی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے, اور اس وقت اس کی رہنمائی کس انداز میں کرنی ہوتی ہے. بعض اوقات صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ورڈکٹ دے دیتے ہیں, فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کر لو, آپ ساتھ دھارس بھی بندواتے ہیں, آپ اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ چیزیں ایسے نہیں ایسے کریں, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اس کو ایک بڑی اسکیم میں رکھ کے چیزیں بعض اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں جس سے اس کو حوصلہ ہوتا ہے اور بات آگے چلتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. صرف یہ آپ نے نہیں پوچھنا ہے کہ 2+2 = what, اوکے 4. اتنی آسان نہیں ہوتی ہے نا, انسانوں سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی, وہ بہت کمپلیکس ہوتی ہیں. انسانوں کی دنیا میں, جذبات کی دنیا میں 2+2 6 بھی ہو سکتا ہے, 2+2 10 بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو چیز انڈرسٹوڈ سی ہے جو آپ نے بڑے اچھے سے بیان بھی کر دی. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل ایک اور چیز بڑی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے جو ہے اے آئی امیجز. ٹھیک ہے, میں اپنی امیج اپلوڈ کی اور میں کسی کے ساتھ بھی جوڑ کے بنا لیتا ہوں. میں آتا ہوں, ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ جو لوگ وفات پا گئے ہوئے ہیں ان کی تصویروں کو جوڑ کے بنانا, لیکن فی الوقت میں ایک طرف آنا چاہ رہا ہوں جو ہے ڈیپ فیک اے آئی. ٹھیک ہے, آپ اپنی امیج کو ڈال کے بنا تو لیتے ہیں, لیکن یو نیور نو کہ وہ آپ کی جو امیج ہے وہ مس یوز ہو سکتی ہے. آپ کی فیس جو ان سے نہ کسی کے ساتھ بھی ریپلیس, اس کی نا ریفرنس ہمارے پاس بہت زیادہ مل جاتی ہیں. جیسے ڈکی بھائی آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں بھی ہیں, ان کی ایک وائف کی ایک نازیبہ ویڈیو بنائی گئی ڈیپ فیک اے آئی کے اس میں یوز کر کے, جس پہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اور پھر مطلب اس چیز کو کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. اس طرح بے شمار لوگوں کے ساتھ وہ ایک طوفان آ گیا تھا کہ جہاں پر لوگوں کی آئے روز ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں جو پرومیننٹ فیسز ہیں. تو کیا اے آئی پہ امیج اپلوڈ کرنا, اس سے بھی امیجز لیک ہو سکتی ہیں, اور یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے؟ اور دوسرا یہ ڈیپ فیک اے آئی یہ کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت خطرناک ہے, اور اسلامک پرسپیکٹو میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ انتہائی ان ایتھیکل چیز ہے نا. یعنی اس کی آپ مذمت جو ہے وہ کرنے کے لیے مجھے سخت الفاظ ایک ایسے کہ جو میں کیمرے پہ بول سکوں نہیں آ رہے ہیں. یعنی آپ جتنی اس کو سختی سے کر سکتے ہیں اس کی مذمت وہ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ڈیٹا کو ایک ایسے ہینڈل کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے. یعنی بہت سارے لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں. آپ کی جو امیجز ہیں جب وہ وہاں چلی جاتی ہیں تو بس وہ ایک دفعہ جب اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو وہ سائبر اسپیس کا حصہ بن گئی ہیں, اور اس سائبر اسپیس کا حصہ بننے کے بعد اب وہ آپ کی پراپرٹی نہیں رہی ہیں, اب وہ آپ کے تسلط میں نہیں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اب ان کا جو بھی جس طرح سے بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا, اور کوئی نقصان آپ کو پہنچانا چاہے تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ پہنچانا نقصان کیسا ہے یہ تو اپنے آپ میں بہت ہی گھٹیا بات ہے نا. یہ ابھی جو آپ نے ڈکی بھائی کی مثال دی ہے, مجھے ایگزیکٹ اس واقعے کا تو نہیں پتہ ہے, لیکن اگر اس طرح کی کسی کی نازیبہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں تو دیکھیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے زنا والا یا کوئی بھی اس نوعیت کا, تو اس کا پرچار نہیں کرنا ہے آپ نے, اس کی گواہیاں نہیں دینی ہیں, اس کے اوپر ویڈیوز نہیں بنانی ہے, اس کے اوپر بلاگز نہیں لکھنے ہیں, اس پہ ولاگز نہیں بنانے ہیں. اس کو دبانا ہے, اس بات کو, اس کو چھپانا ہے. اس کی اگر تو کورٹ آف لا آپ کو بلاتی ہے کسی گواہی دینے کے لیے تو پھر تو آپ بطور گواہ پیش ہوں اور جج کے سامنے بس اس کا اقرار کر دیں اگر آپ اس کے واقعتاً گواہ ہیں, سچی گواہی دے سکتے ہیں اس سچویشن میں. اگر آپ کا اس سے نہیں پوچھا جا رہا ہے, آپ سے بالفرض آپ کو کوئی کورٹ آف لا نہیں بلاتی ہے, تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کی سرگوشیاں کریں اور اپنے دوسرے سرکلز میں بتائیں کہ میں نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہے؟ آپ کو اس کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اس کا پرچار کرتے پھریں, کجا کے آپ ڈی فیکس والا معاملہ کریں. یعنی ایک بندہ اس کام میں موجود ہی نہیں ہے, اس خبیث فعل میں مبتلا ہی نہیں ہے, اور آپ اس کو سپرفیشلی آرٹیفیشلی جو ہے وہ اس میں مبتلا کریں یا اس کی وہ بنائیں. تو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈز چل جاتے ہیں کہ جی فلانے کی ویڈیو لیک ہوگی اور باقاعدہ گروپس کے اندر شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اور وہ مطلب ہے کہ ہم ایک اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. میں جیسے شروع میں کہا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور پھر یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں سلیم بھائی, ایک اور چیز, ڈائریکٹ سوال, کیا اے آئی دجالی پلاننگ کا پارٹ ہے؟ کیا اے آئی دجال ہے؟ ہاں یہ دو سوال ہے نا, ایک کہ پلاننگ کا پارٹ ہے اور کیا اے آئی دجال ہے. تو یقیناً اے آئی, میں اپنے علم کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ اے آئی جو ہے وہ دجال تو نہیں ہے. اچھا یعنی ایگزیکٹ وہ دجال نہیں ہے نا, اس کے بارے میں تو بتایا گیا کچھ نشانیاں ہیں, وہ تمیمت داری کی جو ہاں جی وہ تو مطلب ایک وہ شخص ہے نا, ایک پرسن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ وہ نہیں ہو سکتا. اور کیا یہ اس کا حصہ ہے اس پلاننگ کا, اور ایک پلانڈ حصہ ہے,
تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ میں اس کو پلانڈ حصہ تو نہیں مانتا، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے بہرحال یہ حصہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ سوال کا مطلب پس منظر یہ تھا، یا میں آگے اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ دجال کے پاس ایک جو سمجھ لے کہ جو نبیوں کے پاس معجزہ تھا، وہ اپنے ایک جادو یا نظر کے دھوکے کے طور پر وہ ایک ایسا کام کرے گا کہ مردوں کو وہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ بھائی میرے پاس طاقت ہے، میں سب کچھ ہوں، اللہ پاک معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن اے آئی کو آج اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ کچھ اسی تناظر میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیسے ہو رہی ہیں کہ آپ پکچر دیتے ہیں اپنی، جو آپ کے فوت شدہ لوگ ہیں وہ سامنے، وہ آپ کی پکچر ان کے ساتھ جوڑ کے دے دیتا ہے، آپ کو ایک اے آئی کلون کے ساتھ بات چیت کروا دیتا ہے، جیسے مطلب ڈفرینٹ ایپس آ رہی ہیں کہ آپ کا جو فوت شدہ لوگ ہیں، آپ پکچر دیں، وہ ہنس بھی رہے ہوں گے، اسمائل بھی کر رہے ہوں گے، اور ایسے لگے گا کہ وہ جاندار ہیں، وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور اپنی آپ پکچر بھی جوڑ لیں، اپنی ایک اے آئی ویڈیو بنا لیں آپ کے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹیو میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ اس کے نزدیک ہے وہ جو یہ حدیث ملتی ہے دجال کی کہ وہ زندہ کرے گا لوگوں کو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ وہ سچویشن تو نہیں ہے، وہ تو بہت ہی ایک یعنی کٹھن سچویشن ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنت اور دوزخ ساتھ لیے کھڑا ہے نا، یعنی وہ کہے گا کہ ایمان لاؤ، اور اس سے اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ کر کے دکھائے گا مردوں کو زندہ، اور وہ ہاں کہے گا کہ ٹھیک obviously۔ ہے ایمان لاؤ، کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس کو ساتھ ہی جہنم میں، ساتھ ہی دوزخ میں ڈالے گا۔ تو وہ بہرحال ایک یعنی ایک ریئل سچویشن ہے، ریئل سینیریو ہے جس کو بیان کیا گیا دین میں، اور یہ والا آپ سمجھیے کہ اس نوعیت کا تو نہیں ہے قطعاً۔ اور یہ والا جو ہے بہرحال اس میں دجل اپنے لٹرل معنی میں تو ہے، یعنی وہ کیا اس کو کہتے ہیں دجل کو، دھوکا جو ہے وہ اپنے اس میں بدرجہ اتم اس میں موجود ہے کہ آپ اپنے فوت شدہ کی کوئی ویڈیو یا کلپ اس کی ڈال دیں اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ایپ کی لانچ کیا وہ ایڈ دیکھا، شاید 2 ہفتے پہلے، تو اس میں وہ یہ تھا کہ آپ اپنے جو فادر ہیں مثلاً ان کا ایک پروفائلنگ کروا دیں اور ان کی آواز کا ایک سیمپل دے دیں، ان کی کچھ تصویریں سائڈ سے فرنٹ سے اس طرح سے دے دیں، تو اس کی ایک پروفائل آپ کے ایپ میں وہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ بچہ اس سے بات کر رہا ہے اپنے والد سے کہ دیکھیں میں آج جو ہے وہ اسکول میں فرسٹ آیا ہوں، میں نے یہ اچیومنٹ کی ہے، میں نے ایک اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لیا، میں اس میں پاس ہوا۔ اب باپ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس کر رہا ہے اور اس کو شاباش دے رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اپنے اسی خاص انداز میں کہ جس طرح سے اس کو ڈیٹا فیڈ کیا گیا۔ اصل میں یہ سارا کچھ اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے، یعنی یہ جو اس کا ورچوئل امیج ہے، یہ جو اس کا پرتو ہے، یہ اس روح سے کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ اس ڈیٹا سیٹ سے کنیکٹڈ ہے کہ جو بچے ہی نے اپنی اس ایپ کو پرووائڈ کیا ہے کہ یہ میرے باپ کا فیس ہے، سائڈ اس کا ویو ایسا ہے، اس سائڈ سے ویو ایسا ہے، اس کی آواز کا سیمپل یہ ہے۔ تو یہ سارا اس نے ڈیٹا خود پرووائڈ کر کے اب یہ وہ امپرووائز کر رہا ہے، جو بھی وہ ایپ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ ایپ اس کو اب دکھا رہی ہے کہ یہ آپ کا باپ ہے اور وہ اس طرح سے چیزیں کر رہا ہے۔ تو یہ وہ والی چیز نہیں ہے کہ اس کی روح سے وہ متعلق ہو، تو یہ تو ایک اس کا پرتو ہے، ورچوئل ایک امیج ہے صرف۔ اس کا نقصان کیا ہے شرن، تو یہ بالکل میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن بہت محتاط انداز میں اگر آپ مجھ سے بہت ضد کر کے میری رائے پوچھیں ہی تو میں یہ کہوں گا رائے کہ تو کوئی بھی اپنے دے لیے، سکتا ہے، اپنی رائے تو کوئی بھی دے سکتا ہاں، ہے، لیکن اس کو آفیشیل فتویٰ نہ سمجھا جائے، اس کے لیے پھر مفتی صاحب کی طرف ہی رجوع کیا جائے، یہ میری ڈومین نہیں ہے، تو میں بہرحال اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ اس کی دیکھیں ایک میرے سامنے بڑی وجہ یہ آتی ہے کہ دیکھیں میرے دادا انتقال کیا، میرے دادا نے، میں اپنے دادا سے بہت اٹیچ تھا، اگر میں نے ان کا یہ ورچوئل امیج اس میں ڈالا ہوتا تو میں ابھی بھی ان سے بات کر رہا ہوں تو ان کو بتاتا کہ آج میں حسن زیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور وہ مجھے بتاتے کہ بیٹے اس طرح سے بات کرنا، یہ کرنا، اور یوں نہ کرنا، اور اس طرح کرنا، اور میں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلا تھا۔ بظاہر یہ بہت اچھی بات لگتی ہے نا کہ میرے دادا ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہو گئے، لیکن دیکھیے کہ یہ اپنے ایک اعتبار سے بڑی خطرناک بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی پیارا چھوڑ جاتا ہے کچھ وقت کے بعد صبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں وہ صبر والا پہلو کبھی نہیں آئے گا، اور مجھے کچھ زیادہ ہی چاہیے ہوگا کہ میں پھر یہ خواہش کروں کہ کاش دادا جو ہیں وہ میں ان کا لمس لے سکتا، ان کو ٹچ کر سکتا، تو وہ خواہش اور بڑھتی رہے گی نا، میں اپنے جذبات کو مینیپولیٹ کر رہا ہوں، میں ان کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر رہا ہوں کہ جس کے لیے وہ بنے نہیں ہے نا، یہ بالکل غیر فطری ایک چیز ہے، اور ہیومن نے اس کو کبھی ایکسپیرینس بھی نہیں کیا ہے، یعنی میں نے اپنی زندگی کے پہلے 35 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں اس کا ایکسپیرینس بھی نہیں کیا، اور اچانک مجھے یہ والی ایک سہولت ملی ہے، تو میرا جو ایموشنل فیکلٹی ہے وہ بھی ایک وہ جو ہے وہ حالت اضطراب میں اور ایک پریشانی میں آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک تو اس سے بھی لگا نہیں کھاتی، پھر میرے ایموشنز میں اس طرح سے ڈیزائن بھی نہیں ہوا ہوں کہ اپنے فوت شدہ کی حقیقت کو تسلیم نہ کروں،
میں اس طرح سے بنایا گیا ہوں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے میں خاموش ہو جاتا ہوں. اس میں 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن لگتے ہیں مجھے اس میں سے نکلتے ہوئے. مجھے مہینوں بعد وہ دوبارہ سالوں بعد دوبارہ بھی یاد آتے ہیں. وہ ایک بہت ایپیسوڈ بھی چلتا ہوگا کہ میں روح بھی پڑھتا ہوں اس کے اوپر, لیکن پھر بہرحال بالآخر مجھے اس کے اوپر صبر آ جاتا ہوتا ہے. لیکن یہ تو انسان کو آپ سمجھیے کہ ٹرامیٹائز مسلسل رکھنے کی بات ہے, اور میں اسی کے ساتھ انگیجڈ رہوں گا. میں جب بھی کوئی اچیومنٹ کروں گا تو میں سب سے پہلے فون نکالوں گا اور اپنے مثلاً دادا کو بتا رہا ہوں کہ دادا میں نے آج یہ کیا. تو یہ اب نارمل حرکت ہے, یہ نارمل حرکت نہیں ہے. انسان اس سے پہلے نہ تو واقف تھا نہ انسان اس کے لیے بنا ہے. اچھا سلیم بھائی, مجھے نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, کیونکہ اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ ایک ایسا بندہ, کیونکہ یہ چیز یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, دیکھنے والے بھی اس کو دیکھیں گے, کہ ایک بندہ تھا وہ ایلومیناٹی گروپ میں شامل ہوا, شیطان کی پوجا کرتے 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 وہ ایک لیول پہ پہنچ گیا. اب وہ جب لیول پہ پہنچ گیا, بڑھتے 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 اس کو کہا گیا کہ آج باس ملیں گے. اس کو ایک سیٹینک چرچ میں بٹھایا گیا. کافی دیر بعد ایک بندہ آیا, ایک سرمنی میں ایک سٹیج پر آیا, اور بڑا خوبصورت ہینڈسم پینٹ کوٹ اس نے پہنا ہوا. کہا گیا کہ یہ بوس ہے. اب بوس کون تھا؟ وہ تھا شیطان, سیٹینک ابلیس. کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ شیطان کیسے, لوگوں کا تو کلیم ہے شیطان بڑا ہینڈسم ہے, یہ وہ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں لوگ کہہ چکے ہیں. لیکن ظاہری طور پہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر شیاطین جنات اگر کسی کا روپ دھار سکتے ہیں تو ابلیس بھی ایک ضرور کر سکتا ہوگا, کیونکہ وہ بھی ایک شیطان ہے. تو وہ کسی بھی شکل میں آیا. وہ بہرحال اس ویڈیو کے اندر بتاتا وہ بندہ یہ ہے کہ وہ بڑا خوبصورت تھا. میں جب گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ چونکہ تم ہماری اتنی خدمت کر رہے ہو, ہمارے معاملات پہ چل رہے ہو, ہمارے ایجنڈا پہ چل رہے ہو, تو بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. اس نے کہا کہ میرے ماں باپ, آئی گیس کے ماں باپ ہی تھے, وہ کافی عرصہ پہلے ایکسیڈنٹ میں اس طرح سے گزر گئے تھے, تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد وہ پیچھے سے اس کے ماں باپ نکل کے آ جاتے ہیں, اس سے بات چیت کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں. لیکن چونکہ انسان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جس طرح آپ اپنے دادا کا بتا رہے ہیں, تو انسان کو کہیں نہ کہیں فیل تو آ جاتی کہ یہ اے آئی ہے یا میرے واقعی اصل دادا ہیں. تو خیر اس کو فیل آ گئی کہ یہ ہو نہیں سکتا. وہاں سے وہ جب وہ آیا تو اس نے وہ ایلومیناٹی گروپ کو اس نے خیر بات کہہ دی, وہ سائڈ پہ ہو گیا. اس کو بڑی مطلب مارنے کی اٹیمپٹس بھی کی گئیں, اور وہ وہ اسٹوری اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ وہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ شیطان نے یہ عمل کر کے دکھایا, اس کے ماں باپ سے ملوایا, کچھ دیر کی ملاقات کرائی اور اس کو پھر اس طرف لے گیا, کیا یہ اس سے قریب نہیں ہے, اس چیز سے ملتا جلتا نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا ایک ایجنڈا نہیں ہو سکتا؟ پھر وہی بات کہ اسپیسیفکلی ان کا ایجنڈا کہنے کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے نا. یہ ایک دلیل کے طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں, ایک بندے کا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے, اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ یہ تو فینومینا ہے نا, یہ تو آپ فینومینا بتا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایپ کا مقصد کا تعین میں کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ سیٹینک کاموں میں ڈالا جائے اور اس کا مینیپولیٹ کیا جائے. نتیجے کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے مینیپولیشن کی جائے میرا اس طرح سے, لیکن اتنا پھر وہی بات کہ میں اپنے دشمن کو اتنا سمجھدار نہیں مانتا ہوں یا اتنا نہیں چالاک مانتا ہوں کہ وہ اتنا سب کچھ کر کے میرے اوپر اس طرح سے تسلط قائم کر سکتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں اللہ کی اسکیم ہے, کچھ چیزیں اسی طرح سے ہونی ہے, وہ اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں. بس اس کو یعنی زیادہ اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسی کیوں ہو رہی ہیں اور اس کا ضرور میں کوئی لنک تلاش کروں اور اس کو وہاں جوڑوں. بس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, قیامت بھی تو آنی ہے, یہ تو پارٹ آف ریئلٹی ہے نا. اچھا, کہا یہ جاتا ہے کہ ان قریب جب اے آئی ایک بوم پہ چلا جائے گا, ایک اپنی مطلب پیک پر چلا جائے گا, تو اے آئی جو ان سے لوگوں کی جابس کھا جائے گا. کیا واقعی؟ اچھا, یہ تو جب کمپیوٹر آیا تب بھی کہا گیا, جب انٹرنیٹ آیا تب بھی کہا گیا, جب مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل کا تھا دور تو یہ بھی لگتا تھا کہ اس طرح ہو جائے گا. ڈیجیٹل پرنٹنگ آئی تو اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. یعنی جب بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے ایک بودھ پیدا ہوتا ہے, ایک لوگوں کی جو عدم واقفیت ہے وہ اس کی بنیاد بنتی ہے کہ وہ یہ کہ مختلف نئی جابس بھی تو بنتی ہیں اسی کے ٹیکنالوجی کے آنے سے. مثلاً اے آئی کا بھی وہ پرومپٹ انجینئرنگ ایک نئی ڈگری ہے یا ایک کورس ہے, تو جیسے ایک نئی چیز بن گئی, اس کو پڑھانے والے بھی تو ہوں گے, اس کو فیس بھی ہوگی, وہ ایک نیا سیٹ اپ بن جائے گا. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہیں, اپنی نوعیت تبدیل کر لیتی ہے, اور وہ کوئی بہت اتنی جلدی نہیں ہوتا کہ یعنی ابھی میں سویا ہوں اور صبح اٹھوں تو پتہ لگے میری جاب چلی گئی یا نے میری جاب لے لی ہے, تو ایسے نہیں ہوتا ہے. مجھے کرنا یہ چاہیے اس میں, اگر یعنی جو نوجوانوں کی دلچسپی یہ ہو کہ اس سچویشن میں کرنا کیا چاہیے, تو وہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور ان کے اندر ایکٹیولی اس انداز میں پارٹیسپیٹ کریں کہ آپ اس کا شکار نہ بن جائیں انکانشیسلی. یعنی آپ کانشیس ہو کے اس میں رہیں, آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, کتنا کیپیبل ہے, اس کو سیکھیں, اس کو ماسٹر کریں.
آپ اگر اس کو ماسٹر کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں، یا جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوگا، یا آپ کی جاب کے اوپر ایٹ لیسٹ اثر انداز نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے لیے ایک ٹول کے طور پہ سرو کرے گا. تو اس پہ بس ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. دوسری اور زیادہ اہم بات کہ جو رزق ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کا اختیار ہے اس کے اوپر مکمل. وہ جسے چاہے جتنا چاہے دیتا ہے. نوکریاں کھانے کی اے آئی کی کیا اوقات ہیں یا کسی اور کی کیا اوقات ہے کہ نوکریاں کھا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے اور وہ اس کو ملنا ہے. اسے توکل کرنا چاہیے اور اپنا پارٹ بخوبی احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے. جو اس کو کام دیا گیا ہے، جو کام اس کا ہے، وہ اچھے طریقے سے ادا کرے. اس میں نئی نئی اسکل سیکھتا رہے، اس میں جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اس کو سیکھتا رہے، پڑھتا رہے، سیکھنے کے عمل کو نہ روکے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. جابس نہیں خطرے میں پڑتی ہماری کسی کی بھی. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ جو ہم بات کر رہے ہیں، حسن زیب صاحب کو اتنی زحمت کرنے کی، محمد سلیم کو اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ماڈلز ڈیزائن کیے جائیں، وہی بس پوڈ کاسٹ کر لیں گے بیٹھے بیٹھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو جابس تو ہماری بھی خطرے میں ہے، لیکن اس پہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہوں گی تو کوئی اور ایکٹیویٹی ہوگی ہمارے کرنے کی. ہم شاید زیادہ آسانی سے بیٹھ کے کسی کیفے پہ چائے کافی پی رہے ہوں گے، پوڈ کاسٹ نہیں بھی ہوگی تو. اچھا سلیم بھائی، یہ تو ہو گیا سارا کچھ. اینڈ کی جانب بڑھتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو اے آئی ہے، کیا اس کو کسی پازیٹیو پرسپیکٹیو میں ہم مطلب اپنے اسلامک انسٹیٹیوشنز میں، اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر کسی طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں پازیٹیو پرسپیکٹیو میں بھی، لمیٹڈ طور پر، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کو جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم یوز کر رہے ہیں ڈفرینٹ اداروں میں؟ ٹھیک ہے. خاص طور پہ اگر دینی اداروں کی بات کی جائے تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور متعارف کروانا چاہیے، طلباء کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے. اور یہ جو آگاہی ہو، یہ اس تناظر میں ہو کہ وہ اس کو سمجھیں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے، اس کا ماڈل کیا ہے، یہ آپ کو جو جوابات دے رہا ہے یہ کس انداز میں جوابات دے رہا ہے، کس پروسیس کے تحت جوابات دے رہا ہے. جب وہ یہ سارا کچھ سمجھیں گے تو وہ جو اوور ریلائنس والا مسئلہ ہے نا، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں جو ہمیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت اوتھینٹک ہے، تو وہ ایک تو اس سے رفع ہوتا رہے گا، اور طلباء اس کو اس کی صحیح مقام کے اوپر رکھ کے وہ استعمال کر سکیں گے ایز اے ٹول. اچھا، وہ استعمال کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک سچویشن، اس کا ونٹر ویکیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا، تو ویکیشن اور ویکیشنس دو الفاظ ہیں، یہ دونوں کا استعمال ہے. تو اب کون سا استعمال اس میں سے ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. نوٹیفیکیشن میں جو ہے ویکیشنز لکھا ہوا تھا، جبکہ ویکیشن جو ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ، ایک فریم کے لیے جو لفظ استعمال ہو، جو چھٹیاں ہوں ان کے لیے بولا جاتا ہے، تو وہاں ویکیشنز استعمال ہوا تھا. تو مجھے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہوئی. میں نے یہ چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا کہ، اور وہ ساتھ نوٹیفیکیشن اٹیچ کیا کہ ویکیشن ہونا چاہیے یا ویکیشنز ہونا چاہیے. تو اس نے اس کی پوری جسٹیفیکیشن دے دی کہ ویکیشن کی یہ جسٹیفیکیشن اور ویکیشنز استعمال کرنے کی یہ جسٹیفیکیشن ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں اس وجہ سے لکھا گیا. اچھا، میں نے یہاں ایک انگریزی کا لفظ سیکھ لیا، میں نے انگریزی کا ایک رول سیکھ لیا. تو اس طرح سے ٹول کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں. میں کوئی کانسیپٹ مثلاً سمجھنا چاہتا ہوں، میں بذات خود یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اے آئی کیسے کام کرتی ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، تو میں وہ کانسیپٹس اس سے سمجھ سکتا ہوں. میں کسی اصطلاح کی، کسی ٹرمینالوجی کی وضاحت چاہتا ہوں تو میں وہ وضاحت جلدی سے سمجھ سکتا ہوں اور بہتر انداز میں. نہیں پہلے گوگل میں تو آپ سرچ کرتے تھے، اس کے ویب پیجز کھلتے تھے، اس ویب پیج پہ آپ جاتے تھے، آپ کو جانے کے بعد پتہ لگتا تھا یہ تو ریلیونٹ نہیں ہے یا اس پہ بہت زیادہ لکھا ہوا ہے اور میرے سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو پھر آپ دوسرے ویب پیج پہ، تیسرے پہ. تو ابھی یہ چلیں آسانی ہے کہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک خلاصہ اور ایک کنسائز فارم میں آ جاتا ہے. تو اس کا یہ والا استعمال کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے. بلکہ ریکمینڈ کروں گا میں، جو دوست ہماری بات سن رہے ہیں، کہ وہ اس کو اس انداز میں ایک ٹول کے طور پہ تو استعمال کریں، لیکن یہ آپ کی کریٹیوٹی کے اوپر یا اتنا استعمال نہ کریں کہ آپ کی امیجینیشن کو متاثر کرنے لگ جائے اور اوور ریلائنس جو ہے وہ آپ کو انسان ہی نہ رہنے دے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اے آئی کے اوپر آپ کا ایک حد سے زیادہ ریلائنس کرنا، ایک حد سے زیادہ اعتماد کرنا آپ کو انسان بھی رہنا باقی نہ چھوڑے. تھینک یو سو مچ سلیم صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ. بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے بھی ملی اور بہت اچھی ڈسکشن بھی ہوئی. تو ناظرین، پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.